ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تھیفٹ، ایکسٹارشن، رابری اینڈ ڈکیتی۔ اچھا، اس کے اندر آج ہم نے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز پڑھنی ہے کہ تھیفٹ کیا ہے، ایکسٹارشن کیا ہے، رابری کیا ہے اور ڈکیتی کیا ہے۔ ہم نے ان سب کا ڈیٹیل ڈفرینسز پڑھنے ہیں ان سب کے۔ اس کے علاوہ ہم نے جو پڑھنا ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز کہ when theft become robbery and when extortion become robbery، اور ان سب کی سزائیں کیا ہیں جن کو آج ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ ہم اپنے پہلی سلائڈ کی جانب جاتے ہیں جس کے اندر فرسٹ آف آل پاکستان پینل کوڈ 1860 کے اندر ان تمام تھیفٹ، ایکسٹارشن، رابری اور ڈکیتی کو جو ریلیونٹ سیکشن ڈیل کرتے ہیں۔ تھیفٹ کا جو سیکشن ہے وہ 379 ہے، ایکسٹارشن کا جو سیکشن ہے وہ 384 ہے، رابری کا جو سیکشن ہے وہ 392 پی پی سی ہے، اور ڈکیتی کا جو سیکشن ہے وہ 395 پی پی سی ہے۔ ہمیں پی پی سی کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز سیکشن یاد ہونے چاہیے، کیونکہ جو تمام تر سیکشنز ہیں پی پی سی کے جو پاکستان پینل کوڈ کے اندر ڈسکرائب کیے گئے ہیں وہ تمام تر پنشمنٹ کے سیکشن ہیں جن کو پروسیجر لا کوڈ آف کرمنل پروسیجر ڈیل کرتا ہے۔ تو جی پہلی ہماری سلائیڈ ہے تھیفٹ کی۔ تھیفٹ، واٹ از مینٹ بائی تھیفٹ؟ کوئی بھی شخص بے ایمانی کا ارادہ رکھتے ہوئے کسی بندے کو رانگ فل لاس دیتا ہے اور خود اسے رانگ فل گین حاصل کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے اس کی موویبل پراپرٹی کو وداؤٹ ہز کنسینٹ اس کے پوزیشن سے دور لے جاتا ہے۔ تو ایسے عمل کو کیا کہیں گے؟ چوری۔ چوری سے مراد کوئی بھی شخص بے ایمانی سے کسی شخص کو ناجائز طریقے سے نقصان پہنچائے اور اس سے ناجائز طریقے سے فائدہ حاصل کرے، اور اس کے اندر وہ اس کی موویبل پراپرٹی تھیفٹ کے اندر ہمیشہ جب بھی ہم نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ اس کے اندر جو بھی پراپرٹی ہے وہ موویبل ہوگی، جیسے کہ موبائل، بائک، کوئی بھی ایسی چیز جو اٹیچ ہوتا ارتھ نہیں ہے اس کو آپ موویبل لے کے جا سکتے ہیں۔ اس کی مرضی کے بغیر اس کے قبضہ سے کہیں دور لے جاتا ہے تو اس کو تھیفٹ کہتے ہیں۔ ایکسٹارشن، ایکسٹارشن سے مراد کوئی بندہ بے ایمانی کا ارادہ رکھتے ہوئے کسی بندے کی موویبل چیز یا اموویبل چیز یا کوئی بھی ایسی ویلیوبل چیز یا ڈاکومنٹ اس کے اوپر کیا کر لیتا ہے؟ کنسینٹ حاصل کر لیتا ہے، ایسی کنسینٹ جو کہ فری نہیں ہے، اور اس کو تھریٹ کرتا ہے، ایسا تھریٹ جس کے اندر امیجیٹ ڈینجر ٹو لائف نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص جو کہ اے ہے وہ بی کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تو مجھے 5000 روپیہ دے ورنہ میں تیرا منہ توڑ کے رکھ دوں گا۔ بی کہتا ہے بھائی جا، میں تیرے بڑے دیکھے تیرے جیسے، میں نے 1 روپیہ بھی نہیں دینا تجھے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کو نقصان پہنچانے کی غرض سے اس کو ڈراتا ہے، اس ڈرانے سے وہ کیا کرتا ہے؟ اس سے وہ 5000 روپیہ لے لیتا ہے۔ اب اس کے اندر وہ جو 5000 دے رہا ہے وہ اپنی کنسینٹ سے دے رہا ہے، تھریٹ تو کر رہا ہے لیکن امیجیٹ ڈینجر ٹو لائف نہیں ہے۔ تو ایسے عمل کو ایکسٹارشن کہیں گے، جس کو 384 پی پی سی ڈیل کرتا ہے، جس کی آگے پنشمنٹ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ What is meant by robbery? In every robbery there is either theft or extortion۔ تو ہر رابری کے اندر یا تو تھیفٹ ہوگا یا ایکسٹارشن ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ اے ہے، وہ چوری کی غرض سے کسی کے گھر کے اندر جاتا ہے اور دوران چوری اس کی وہاں سے مزاحمت ہو جاتی ہے بی کے ساتھ، دوران تھیفٹ وہ اپنا پسٹل نکال لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اگر تو نے آواز نکالی تو میں تجھے گولی مار دوں گا۔ اور ایسی چوری جو کہ گھر کے اندر ہو رہی ہے، تھیفٹ ان ڈویلنگ ہاؤس ہو رہا ہے، اور دوران تھیفٹ وہ اس کو ایکسٹارشن بھی کر رہا ہے، اور ایکسٹارشن کے ساتھ ساتھ، دھمکی کے ساتھ ساتھ وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کی موویبل یا اموویبل چیز کو اس سے دور لے کے جا رہا ہے۔ اب رابری کے اندر تھیفٹ اور ایکسٹارشن دونوں ایلیمنٹ ایڈ ہو گئے۔ تو کوئی بھی شخص دوران تھیفٹ یا ایکسٹارشن کوئی بھی ایسا عمل جس سے اس کی موویبل یا اموویبل چیز اس کی کنسنٹ سے دور لے جائے، جس کے اندر اگلے شخص کو امیجیٹ ڈینجر ٹو لائف ہو، تو ایسے عمل کو رابری کہیں گے۔ اچھا جی، مین امپورٹنٹ چیز کہ کب تھیفٹ رابری بنتی ہے۔ رابری جب تھیفٹ ہمیشہ رابری تب بنے گا جب اس کے اندر امیجیٹ ڈینجر ٹو لائف ہوگا،
یا پھر گریویس ہرٹ ہوگا. یعنی کہ تھیفٹ بیکم رابری تب بنے گی جب اگلے شخص کو یا نہ صرف اپنی جان جانے کا اندیشہ ہو، بلکہ اس کو اس طرح کا اندیشہ ہو کہ جس کے اندر اسے مزید اپنی ذات کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو تب تھیفٹ رابری میں تبدیل ہو جائے گی. مثال کے طور پہ اے اپنے گھر سے باہر جا رہا ہے، اور جس طرح ہی وہ باہر جاتا ہے دو چور آتے ہیں اور گن پوائنٹ پر اس سے اس کا موبائل چھین لیتے ہیں. اب نہ صرف انہوں نے اس کی فری کنسنٹ حاصل کی، بلکہ انہوں نے اس کو ایکسٹورشن کیا، ڈرایا، اور اس سے اس کی موویبل چیز چھین لی، اور اس پسٹل سے اس کو امیڈیٹ ڈینجر ٹو لائف اور گریویس ہرٹ ہو گیا. تو تب جو تھیفٹ ہے وہ رابری میں چینج ہو جائے گا. ایسے ہی وین ایکسٹورشن بیکم رابری، تو ایکسٹورشن بیکم رابری تب ہو جائے گی جب اس کے اندر امیڈیٹ ڈینجر ٹو لائف یا اس کو گریویس ہرٹ کا اندیشہ ہو. جیسے کہ اے بی کی دکان پہ جاتا ہے، اسے کہتا ہے 5,000 روپے دے، اور وہ اس کے انکار کرنے پر پسٹل نکال لیتا ہے، اور اس پہ اس کو امیڈیٹ ڈینجر ٹو لائف بھی ہو جاتا ہے اور اس کو گریویس ہرٹ کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. تو اس بیس پر وہ اس کو 5,000 روپے دے جاتا ہے، اور تب ایکسٹورشن رابری میں تبدیل ہو جاتی ہے. ایسے ہی ڈکیتی کیا ہے؟ جب 5 یا 5 سے زائد افراد مل کر رابری کمٹ کریں تو اسے ڈکیتی کہیں گے. جو سیکشن 395 پی پی سی کے اندر ان کی سزائیں ہیں. میں بار بار بتا دوں، یہ اوپر جتنے بھی سیکشن ہیں یہ سزاؤں کے ہیں، اور اس کے اندر یہ جو ٹاپک ہے ڈکیتی، یہ بتانے کا یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ میں نے اس لیے لکھ دیا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. اور یہ جو ریلیونٹ پروویژن ہے یہ ان کی پنشمنٹ کے، اور آگے ہم ان کی پنشمنٹ پڑھنے لگے ہیں. اچھا، پنشمنٹ کو یاد کرنے کا سب سے آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ سمپل تھیفٹ کی سزا 3 سال ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی تھیفٹ ہیں، آٹو تھیفٹ، تھیفٹ بائی سرونٹ، تھیفٹ ان ڈویلنگ ہاؤس، ان سب کی سزا 7 سال ہے. تو بالکل کنفیوز نہیں ہونا، سمپل اس کو یاد رکھ لینا ہے کہ پنشمنٹ آف تھیفٹ جو ہے اس کے اندر سمپل تھیفٹس کے علاوہ، سمپل تھیفٹ جتنے بھی ہیں ان کے علاوہ جو آٹو تھیفٹ ہیں، تھیفٹ بائی سرونٹ ہے، تھیفٹ ان ڈویلنگ ہاؤس، ان سب کی سزا 7 سال ہے. پنشمنٹ آف ایکسٹورشن، اسی طرح سمپل ایکسٹورشن کی سزا 3 سال ہے، لیکن ایسا ایکسٹورشن جس سے اگلے کو اس کی جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسے ایکسٹورشن کی سزا 3 سے 10 سال ہو جائے گی. پنشمنٹ آف رابری، پنشمنٹ آف رابری جو ہے اس کی سزا ویسے تو 3 سے 7 سال ہے، لیکن اگر کوئی شخص اٹیمپٹ ٹو کمٹ رابری کرتا ہے تو اس کے پاس یہ جواز نہیں ہوتا کہ میں نے ابھی کی نہیں تھی، اس نے اس چیز کی اٹیمپٹ ہی کی اور دوران اٹیمپٹ بھی وہ پکڑا گیا تو اس اٹیمپٹ کی سزا بھی 7 سال ہے. اس کے بعد والنٹری کازنگ ہرٹ ان کمیٹنگ رابری، دوران رابری اگر کوئی بندہ دوران مزاحمت کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کے سر پہ، اس کی ٹانگ پہ، تو دوران رابری کوئی شخص اگر کسی کو نقصان پہنچائے گا تو اس کی سزا 4 سے 10 سال ہو جائے گی. اسی طرح جو ڈکیتی ہے اس کی جو پنشمنٹ ہے یہ بھی 4 سے 10 سال ہے. تو اسی طرح ان سب کی پنشمنٹ کو آسانی سے یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سمپل تھیفٹ سے علاوہ باقی سب کی سزا 7 سال ہے. اسی طرح ایکسٹورشن کی سزا بھی 4 سے 10 سال ہے، اور رابری کی جو سزا ہے وہ بھی 4 سے 10 سال، کیونکہ عمومی اس کے offense ایسے ہیں جس کے اندر 4 سے 10 سال اس کی سزا ہے. اسی طرح جو ڈکیتی ہے اس کی بھی سزا 4 سے 10 سال ہے. اچھا، اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان اوفینس کو بار بار رپیٹ کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ چیپٹر 12 پی پی سی اس چیز کو ڈیل کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص سیم اوفینس بار بار کرے گا تو ہی کنسیڈر ٹو بی اے ہیبیچول اوفینڈر، تو ایسے اوفینس کو سزا بڑھا کر دی جائے گی جو کہ 13 سے 14 سال تک ہو سکتی ہے. تو انشاءاللہ جو نیکسٹ لیکچر ہوگا ہمارا، نیکسٹ لیکچر میرا پورا فوکس ہے کہ ہم کائنڈز آف ہرٹ پہ بنائیں، یعنی کہ چیپٹر 16 پی پی سی جو کہ ہمارا سب سے لینتھیسٹ چیپٹر ہے پاکستان پینل کوڈ کا، اس کو ہم ڈیٹیل ڈسکس کریں، اس کی ایک ایک پروویژن کو ود ڈیفینیشن، ود ریلیونٹ پروویژن، ود پنشمنٹ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کو ڈیل کریں گے. اور اس لیکچر کے اندر ہم چیپٹر 16 کو کمپلیٹ اور ڈیٹیل سٹڈی کریں گے ود لینڈ مارک ججمنٹ کے ساتھ.